یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو علی والے حسین والے آرگنائزیشن ہے یہ لوگ بی بی کی ولادت میں حجاب ڈے کے نام سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ سیمینار کر رہے ہیں۔ سیمینار ہو جو کوئی بھی محفل ہو، جہاں ذکر معصوم ہو وہ عبادت کی جگہ ہوتی ہے۔ نام سیمینار کا ہے لیکن ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس۔ اگر دو آدمی بھی بیٹھ کر ذکر امام کرے وہ بھی برکت کی جگہ ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی میں یہ اویئرنیس پیدا ہوئی کہ ہم حجاب ڈے بنائیں، حجاب ڈے۔ لیکن ایک بات افسوس کی بات بھی یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں یہ اویئرنیس پہلے سے کیوں نہیں ہے؟ پہلے سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ حجاب کے بارے میں ہم لوگوں کو ضرورت نہیں بات کرنے کی، اس لیے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ جہاں سے حجاب نکلا، جہاں پہ مکمل حجاب تھا۔ تو شیعہ کمیونٹی کے لیے یہ سوچنا کہ ہم حجاب ڈے بنائیں، آج یہ لوگ حجاب ڈے جو بنا رہے ہیں یہ مجبوری کے طور پہ بنا رہے ہیں کہ اگر ہماری کمیونٹی میں پورے 99% سب حجاب کرتے تو آج یہ حجاب ڈے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہوتی بھی تو ہم دوسرے کمیونٹیز کو میسیج دینے کے لیے بنانا ہے، یا ہمارے کمیونٹی کے لیے ضرورت نہیں ہے، شیعہ قوم کے لیے ضرورت نہیں ہے حجاب ڈے بنانے کی۔ شیعہ قوم کی ہر گھر میں حجاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ حجاب ہمارے پاس سے نکلا۔ ہم جن معصومین کو مانتے ہیں، شہزادی کونین اور بی بی فاطمہ ہو، بی بی زینب ہو، حجاب یہاں سے نکلا۔ تو ہمارے پاس تو یہ اویئرنیس پہلے سے آنا چاہیے، لیکن اب یہ اویئرنیس نہیں آئی اس لیے کہ دنیا کا یہ ایول ورلڈ ہے، دنیا کے پرابلمس چل رہے ہیں، اسی لیے اب ہماری کمیونٹی سے حجاب 30-40% ختم ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ختم ہو گیا، 30-40% ختم ہو گیا۔ وہ 30-40% کو لانے کے لیے جو علی والے حسین والے کا جو یوتھ ہے، ان کا یہ پروگرام بنا کہ تھوڑی سی ہماری کمیونٹی میں اویئرنیس ہو۔ اور حجاب کی جو مرکز تھی بی بی زینب، وہ بی بی زینب کی ولادت کی تاریخ ہے۔ میں آپ سب کو اس کی خوشی کی، اس ولادت کی مسرت ولادت کی خوشی پیش کرتا ہوں میری طرف سے اور تمام سب کو، کہ اللہ جو بی بی زینب کی ولادت کی خوشی ہے، جو رحمت کو نازل کر رہا ہے ہماری کمیونٹی پہ، ہماری قوم کے اوپر نازل کر رہا ہے، اور ہمارے مرد اور عورت دونوں کو یہ توفیق دے کہ حجاب کرنا شروع کر دیں، ہماری عورتیں حجاب کرنا شروع کر دیں، مردوں کو یہ کم از کم اویئرنیس ان میں پیدا ہو کہ وہ سٹاپ کریں، اس لیے کہ ذمہ داری مرد کی بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ذمہ داری عورتوں کی تھی اور مرد اس میں چھوٹ جائیں گے اگر آپ کی عورت حجاب نہیں کرتی۔ حجاب کیا ہے؟ حجاب ایک لڑکی کا پروٹیکشن ہے، اور حجاب کسی مولوی کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے کہ تم حجاب کرو، کسی مجتہد نے نہیں کہا گیا اپنی قوم سے کہ تم ہماری شیعہ ہو اور تم حجاب کرو، نہیں۔ حجاب قرآن میں قرآن کا سورہ نساء میں اٹھا کر دیکھیں کہ حجاب کیا ہے۔ شہزادی کونین کا عالم دیکھیں کہ بی بی کیسے حجاب میں تھی، اور حجاب جو اسلام میں ہے اس حجاب کو کرنا ہے۔ اگر کوئی لڑکی حجاب کرتی ہے تو اس کو ٹوٹل پروٹیکشن ملتا ہے ہر طرف سے، پروٹیکشن کے ساتھ دوسری کمیونٹی ریسپیکٹ بھی کرتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی حجاب کر کے باہر نکل رہی ہے۔ اور ہماری کمیونٹی میں تو یہ مسٹ 100% ہے، اس لیے کہ دوسرے لوگ بی بی فاطمہ کو، شہزادی زینب کو ویسے نہیں مانتے جیسا ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم بی بی کو مانتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا میری ماں بہنوں کو کہ کرنا کیا ہے، میری بیوی مجھ سے کس عمل سے خوش ہوگی۔ اگر کوئی لڑکی حجاب نہیں کرتی، اور حجاب کیا ہے، میرا ایک سوال ہے کہ اللہ کو بھی یہ عمل پسند ہے، اتنا پسند ہے اللہ کو کہ بغیر حجاب کے اللہ کسی اپنی کنیز کو اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ کے سامنے ہم کب جاتے ہیں؟ ویسے 24 گھنٹے ہم اللہ کے سامنے رہتے ہیں، لیکن ایک پرٹیکولر ٹائم آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے، جس ٹائم پہ اللہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ مرد جب مصلی پہ جاتا ہے نماز کے لیے تو اللہ کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ اسی طرح جب عورت اس کے سامنے جاتی ہے تو اللہ ان عورتوں کو، ان کنیزوں کو، اپنی کنیزوں کو دیکھتا ہے کہ میری کنیز میرے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ تو اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی اپنے گھر میں، بالکل بند گھر میں کہ جہاں پہ کوئی نامحرم نہ ہو، پورے محرم ہو، اور اس گھر میں اگر اپنے بیڈ کمرے کے اندر وہ نماز پڑھنا چاہے تو کیا وہ بے حجاب نماز پڑھ سکتی ہے؟ جب کوئی نامحرم نہیں ہو تو کوئی نامحرم ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے وہ حرام ہو جائے، سب محرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ نماز پڑھنے آئے بالکل اکیلی ہے کمرے میں، شی از آل الون، بالکل اکیلی ہے، اور وہ مصلی پہ جائے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے اگر تم کو آنا ہے نا، مجھے اپنا چہرہ بتانا ہے تو مکمل جو اسلام کی کٹ ہے نا، اس کٹ کے اندر آنا، اسی کے بعد ہی میں تمہاری نماز کو قبول کروں گا۔ تو نماز جو بیسک چیز ہے، اللہ ان بے پردہ عورتوں کی نماز قبول نہیں کرتا کہ جو بغیر حجاب کے، جو اسلام میں کٹ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ میرا پورا ڈریس تو ہے، میں بالکل آج دنوں تک
کپڑے پہنے پورے سلیوز فل سلیوز پہنی ہوئی ہوں, اگر میں سر پہ حجاب نہیں کری, سر کے پہ اسکارف نہیں باندھی تو کیا فرق پڑتا, اس لیے کہ میں تو بالکل اکیلی ہوں, پورے کوئی نامحرم یہاں پہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, تم پورا سر کا بھی اسکارف باندھنا ہے میرے سامنے جب آنا, پورا مکمل جس کو میں نے بتایا اسی انداز سے میرے سامنے ہوگی تو میں تمہاری نماز قبول کروں گا. تو یہ دیکھیں کہ آپ کا عمل اللہ کیسے قبول کر رہا ہے, حجاب والی عورت کا قبول کر رہا ہے, بے حجاب والی عورت کا. تو اگر ہم حجاب میں کنٹینیو نہیں کرتے, اگر حجاب ہم نہیں کرتے, تو یہ کیا ہے, سب سے بڑا گناہ جو ہے عورت کے لیے نا, وہ بے حجابی کا ہے. اللہ کا رسول جب معراج پہ, یہ بڑی سخت حدیث ہے, میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں, کہ جب اللہ کا رسول معراج پہ گیا تھا اور معراج پہ جا کر ان لوگوں کی, اپنی امت کی ان عورتوں کے عذاب کو دیکھا, تو اللہ کا رسول کام گیا, پوچھا تھا کہ کیا ہے, تو کہا تھا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کو بالوں سے لٹکایا گیا تھا. کیوں؟ کہا کہ یہ دنیا میں بے حجاب رہتے تھے. اور اس کے بعد ان ماں باپ کو بھی اس کی پنشمنٹ ہے. لڑکی ہے, جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوئی, میں ریکویسٹ ماں باپ سے جو میری آواز سن رہے ہیں, کہ آپ اپنی لڑکی کو, آپ کی ذمہ داری ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں عبادت کر رہا ہوں, قرآن کی کھلی ہوئی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کلیئر, ویری کلیئر آیت, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا. اللہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا استعمال کر رہا, وہ مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کر رہا, مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہی ہے کہ اے ایمان والو, اے علی کے چاہنے والو, اے علی کے ماننے والو, اے علی کا کلمہ پڑھنے والو, اے ایمان والو. کون ہے ایمان والے؟ ہمارے علاوہ کون ہے؟ اللہ ہم سے ڈائریکٹ, علی والوں سے ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ, اس آگ, فائر سے بچاؤ جس آگ میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حامد الرحمی کے جملے نہیں ہے, یہ قرآن مجید ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو بچاؤ. تم اگر یہ سمجھ کے زندگی گزارو کہ میں نے نماز پڑھ لی, میں نے روزہ رکھ لیا, میں نے حج کر لیا, میں نے عزاداری کر لی, اور میں نے اپنی پوری ذمہ داری پوری کر لی, تو آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی. پیرنٹس سے بات کروں, میں پیرنٹس سے بات کروں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں, کہ وہ اپنی عبادتوں کو پورا کر کے یہ سمجھیں کہ میں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر لی. تو اللہ کہتا ہے نو, تمہاری رسپانسبلٹی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک تم اپنی اولاد کو نہیں بچاتے. اگر تم کو اولاد کو بچایا, اگر تم نے نہیں بچایا, تو تم اس آگ میں ڈالے جاؤ گے, اس آگ میں ڈالے جاؤ گے جہاں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. اللہ پتھر سے لا کر انسان کو ملا رہا ہے کہ میں اس آگ میں ڈال دوں گا, اور ڈائریکٹ ہم سے خطاب ہے, اور کسی سے نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ شروع کر رہا ہے. تو اب ان پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جن کے گھروں میں لڑکیاں, کہ وہ ان سے پوچھا جائے گا, ان کے گھر میں رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جب وہ ان کا ختم ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی لڑکی کو حجاب کیوں نہیں کروایا. ان مردوں سے پوچھا جائے گا جن کی عورتیں حجاب نہیں کرتی. تو حجاب, پلیز میری بار بار میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں کیوں ایڈریس کروں کہ حجاب دے, ہم کیوں منائیں حجاب دے, وائی؟ ہم تو بی بی فاطمہ کے گھر سے وابستہ ہیں, ہمارے لیے حجاب دے نہیں ہونا چاہیے. حجاب دے دوسروں کے لیے کہ جن کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. آپ کے پاس اویئرنیس, ایک واقعہ بتائیے کہ بی بی فاطمہ سے لے کے اور مادر امام زمانہ تک, جناب نرجس خاتون تک, کوئی خاندان کے 12 اماموں میں کوئی چادہ معصوم نے کسی ایک نے بھی بے حجابی کو انکریج کیا ہے, بے حجابی کے لیے اجازت دی. ہمارے یہ حجاب تو شہزادی کا گھر سے نکلا, مرکز ہے, بیوی مرکز ہے حجاب کی, اور ان کی کنیزیں, ان کے غلام, اور وہ آج جو ہے نا بی بی زینب کی ولادت کی ہم خوشی منائیں اور ہم بے پردہ پھریں. کس کو بتا رہے ہیں؟ دنیا کو بتا رہے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ عورت جب شادی ہو کے اپنے گھر آتی ہے, اس کے لیے صرف 3 لوگ محرم, 2 محرم ہے, صرف 2 محرم ہے. لڑکی کو جب ہم رخصت کر کے گھر لاتے ہیں نا, اس کے لیے 2 لوگ صرف محرم ہے, اس کا شوہر یا اس کا فادر ان لا, سسرال. بس سسرال میں سب نامحرم ہے, اس کے شوہر کے بھائی, شوہر کے کزنز, خالو, ماموں, جتنے سب نامحرم. اس کے لیے صرف 2 محرم, ایک اس کا سسرا, فادر ان لا جسے کہیں گے, اور اس کا ہسبینڈ. دیٹس آل. اور ہمارا کیا معاشرہ ہے؟ آج شعبان میں ہزاروں خوشیاں, ہزاروں شادیاں ہوتی ہیں, اللہ ہر گھر میں برکتیں دے. آج جو ہمارے پاس ڈیورس ریٹ بڑھ گیا, آج جو ہمارے میرجز بروک ہو رہے ہیں, اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ کہ آپ شادی میں جو بے پردگی کر رہے ہیں نا, اس کا وہاں رحمت نازل ہی نہیں ہو سکتی, امپاسبل ہے. اور بھی آپ یہ سوچیں کہ بی بی زینب کو کیا صورت بتائے کہ شہزادی خوش ہوں گی ان سے. ہم عزاخانوں میں جا رہے ہیں, عاشقانوں میں جا رہے ہیں, مجلسوں میں جا رہے ہیں, لیٹ نائٹ کی مجلسیں کرتے ہیں, لیٹ نائٹ میں علم کا استقبال کرتے ہیں, اور ہم بے پردہ جا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی ہم آئیں آپ کے بچے کا پرسہ دیں, تو بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے گی. بی بی کہے گی پہلے جیسے اللہ
اس کے سامنے بے پردہ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا، اسی طرح بی بی فاطمہ بی بی زینب ان بے پردہ عورتوں کے پرسے کو کیسے قبول کرے گی جو بے پردہ ہو کے بیوی کے سامنے آ رہی؟ کیا کہہ کے بتانے، کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کس کو بتا رہے؟ اس سے میسج کیا دے رہے؟ دوسری قوم آپ کو آ کے دیکھے وہاں پہ اور آ کر دیکھے کہ دیکھو شیعہ لڑکیاں ایسی حجاب نہیں کرتی، ہم تو کم از کم سیکھیں ہماری کمیونٹی میں حجاب ڈے تو ہونے نہیں چاہیے، ہم دوسروں کے لیے حجاب ڈے کریں، اپنے لیے نہیں۔ شیعہ کے لیے حجاب ڈے نہیں ہے، شیعہ کا تو گھر کا معاملہ ہے حجاب، اور آج مجبوراً اس آرگنائزیشن کو حجاب ڈے کرنا چاہ رہے۔ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ایک اویئرنیس پیدا ہو جائے۔ اور ایک چیز یاد رکھو، حجاب کے بعد پھر آپ کی زندگی ہے۔ میں اس سال کا لاسٹ ایئر کا شکاگو کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں نے حجاب پہ وہاں پڑھا تھا لاسٹ ایئر 2010، وہ مجلس انٹرنیٹ پہ موجود ہے، 5th مجلس میں 16 سال کی ایک لڑکی، 16 ایئرس اولڈ گرل۔ آپ سوچیں، آپ تو انڈیا میں حیدرآباد میں رہتے ہیں اور میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں۔ حیدرآباد میں تو آپ کو حجاب کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں، آپ راستے میں چلے آپ کو کوئی روکے گا نہیں، آپ کی ایک ریسپیکٹ ہوگی۔ لیکن یورپ امریکہ میں حجاب اگر کوئی کر کے جاتے ہیں تو لوگوں کے آئی بروز کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ کھڑے رہ کے دیکھنے لگتے ہیں کہ اچھا شی از اے مسلم۔ تو آپ سوچیں کہ اس شہر میں شکاگو میں نام لے رہا ہوں شہر کا، امام بارگاہ کا نام لے رہا ہوں، حسینی امام بارگاہ میں 16 سال کی لڑکی، 16 سال کی سچ اے پریٹی گرل مجھ سے ملاقات کیا اور اس نے کہا کہ مولانا آج کے بعد سے میں نے حجاب شروع کر دیا، ٹوٹل کٹ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے ماں باپ کی کتنی بڑی خوشی ہے، کتنا بڑا ریولیوشن ہے کہ ایسے ماحول میں لڑکی اگر حجاب کر دے۔ اس نے کہا کہ مجھے سورت بی بی فاطمہ کو بتانا ہے، بی بی زینب کو بتانا ہے، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، میں جس کے لیے حجاب کر رہے ہیں شی از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ می۔ آپ اس کا انٹینشن دیکھیں، اس کا یقین دیکھیں، وہ کہتی ہے کہ بی بی فاطمہ بی بی زینب مجھے پروٹیکٹ کریں گی، آئی ڈونٹ کیئر، میں ایسے ملک میں حجاب کر کے دنیا کو بتاؤں گی کہ بی بی زینب کا میسج کیا تھا۔ تو میری خواہش صرف بی بی زینب کے ان چاہنے والوں سے، ان کنیزوں سے اور ان ماں باپ سے کہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں اور لڑکیاں اپنے گھروں میں ہیں، لڑکی ایک بلیسنگ، ایک رحمت ہوتی ہے، لیکن اگر وہی لڑکی آپ کے لیے عذاب بن جائے، اگر آپ کی طرح حجاب نہیں کرے گی تو آپ کو جا کے جواب دینا پڑے گا۔ یو آر گوئنگ ٹو آنسر ٹو اللہ، یو آر گوئنگ ٹو آنسر ٹو بی بی زینب۔ بی بی زینب کو آپ کو آنسر کرنا پڑے گا۔ اور شہزادی زینب کی سب سے بڑی خوشی ہوگی، آج ولادت کی تاریخ ہے، سب سے بڑی خوشی بی بی زینب کی ہوگی کہ اگر لڑکی آگے بڑھ کے بی بی کو کہہ دے کہ بی بی آج آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں حجاب نہیں چھوڑوں گی، میں حجاب میں رہوں گی۔ اس سے بڑا گفٹ، اس سے بڑا تحفہ بی بی زینب کو اور کیا دیں گے؟ اس لیے کہ پوری چوتھے امام کی زندگی صرف یہ کہہ کر روتے تھے، مولا الشام الشام الشام۔ کربلا کو یاد نہیں کیا، یاد کیا کربلا کو، لیکن کثرت گریہ شام کے اوپر تھا۔ چوتھے امام کی بھی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، ایک یہ امام کی خوشی چہدہ معصومین کی خوشی ہے۔ بی بی زینب کو پہلی شعبان کا گفٹ کیا، ہم کیا گفٹ دے رہے ہیں بی بی زینب؟ ہم دے کیا سکتے ہیں شہزادی کو؟ ہماری حیثیت کیا، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ آج میری خواہش آپ سے یہ ہے کہ پہلی شعبان بی بی زینب کی ولادت کی خوشی ہے، جو ہماری مظلوم ترین بیوی ہے، ام المصائب ہے، ام المصائب ہے۔ بی بی زینب کا نام زینب زین ابیا سے باپ کی زینت ہے۔ اگر آج بی بی زینب خوش ہو گئے تو مولا علی خوش ہو گئے، بی بی زینب خوش ہو گئے تو امام حسین خوش ہو گئے۔ اگر آپ بی بی زینب کو کہہ دیں کہ بی بی آج کے بعد میں اپنی بیٹی کو مکمل حجاب کراؤں، بے لڑکی کہہ دے کہ بی بی آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں امام برکتیں کیسے دیتا ہے۔ آج جو ہماری کمیونٹی میں پرابلمس ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کا ون آف دی ریزن یہ ہے کہ رحمت کے دروازے ٹوٹل رک گئے۔ بے حجاب لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، حجاب کے ساتھ باہر نکل رہی ہے، وہ عمل کرتے ہوئے جو امام حسین کو، زمانے کے امام کو، بی بی زینب کو بالکل پسند نہیں۔ وہ بیوی کبھی اس لڑکی کے اوپر، اس عورت کے اوپر نگاہ نہیں ڈالیں گے، کبھی اپنی رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے کہ جو لوگ بے پردہ پھرتے ہیں۔ اور پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف سر پہ اوڑھ لے، کٹ جو اسلام کی کٹ ہے، بھائی کٹ بندہ نہیں بیٹھا یہاں پہ، یو نو بیٹر کہ کیسے کٹ ہوتی ہے اسلام کی۔ جو اسلام کا لباس ہے وہ لباس پہنے، اس کے بعد آپ دعا مانگے، عزا خانوں میں جائیں، امام بارگاہوں میں جائیں، جلوس میں جائیں، مجلسوں میں جائیں، نو پرابلم۔ میں آپ سے کیا بتاؤں کہ دوسرے شہروں میں، آپ کے شہر میں مجھے نہیں معلوم ہے ہمارے حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے، لیکن دوسرے شہروں میں آج الحمدللہ پوری عورتیں جو جلوس میں ساتھ ہوتی ہیں نا، وہ مکمل حجاب میں ہوتی ہے۔ میں پھر ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پہلی شعبان جو بی بی زینب کی ولادت کی تاریخ ہے، اللہ اس محفل کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اللہ ہماری ہر قوم کی ہر لڑکی حجاب کرے۔ آج بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا۔
ایک جملہ بی بی زینب کے سامنے کہہ دو کہ آج آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. مولا علی سے کہو کہ مولا آپ کے گھر کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ ثانیہ زہرا دنیا میں آئی. اس بی بی کو میں خوشی دے رہا ہوں, اس بی بی کو میں گفٹ دے رہا ہوں, اس بی بی کو میں تحفہ دے رہا ہوں. صرف ایک جملہ کہ بی بی آج کے بعد سے میں سر سے حجاب نہیں اتاروں گی, میں وہ حجاب ویسے حجاب کروں گی جیسا آپ چاہتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلى